بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں HTN میتھس اکیڈمی۔ کیا ایٹا فیز 2 ریکروٹمنٹ پروسیس ریورس یا ختم ہونے والا ہے؟ کیا 30+ اور 50+ مارکس والوں کا مشترکہ میرٹ بنے گا؟ 30% پاسنگ مارکس کے نفاذ کا فیصلہ اور تازہ ترین خط مشترکہ میرٹ لسٹ سے کن امیدواروں کو فائدہ اور کس کو نقصان ہوگا؟ ایٹا فیز 2 کے حوالے سے اس وقت امیدواروں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ اب HTN میتھس اکیڈمی آپ کو اس معاملے کی مکمل اور واضح معلومات فراہم کر رہی ہے۔ ریکروٹمنٹ پروسیس کی موجودہ صورتحال۔ کچھ حلقوں میں یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ فیز 2 کا پروسیس ریورس یا ختم کیا جا رہا ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے 17 اکتوبر 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں پاسنگ مارکس 50% سے کم کر کے 30% کر دیے گئے۔ اسی تبدیلی کی وجہ سے میرٹ لسٹ کو دوبارہ ترتیب دیا جا رہا ہے، لیکن پروسیس مکمل طور پر جاری ہے اور ختم نہیں ہوا۔ مشترکہ میرٹ لسٹ کا فیصلہ۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن امیدواروں کے 30% سے 49.5% تک مارکس ہے اور جن کے 50% سے زائد مارکس ہے، ان سب کی ایک ہی مشترکہ میرٹ لسٹ بنائی جائے گی۔ پہلے کمپیوٹر بیسڈ اور پیپر بیسڈ ٹیسٹ کو الگ الگ رکھنے کی بات کی جا رہی تھی، لیکن قانونی طور پر اسے درست نہ سمجھتے ہوئے ایک ہی مشترکہ میرٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فائدہ اور نقصان۔ اس فیصلے سے 30% سے زائد مارکس لینے والے امیدواروں کو بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ وہ دوبارہ مقابلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ تاہم 45 سے 50% کے درمیان مارکس رکھنے والے امیدواروں کے لیے مقابلہ سخت ہو جائے گا کیونکہ اب امیدواروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایٹا فیز 2 کا پروسیس جاری ہے، صرف قواعد میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اب تمام امیدوار 30% سے 50% سے زائد مارکس تک ایک ہی میرٹ لسٹ میں شامل ہوں گے۔ حتمی میرٹ لسٹ آئندہ چند دنوں میں اپلوڈ ہونے کی توقع ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ 15 فروری تک اپلوڈ ہو جائے گا۔ تمام امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے تمام ضروری دستاویزات تیار رکھیں اور سرکاری اعلان کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ضروری دستاویزات ہے CGPA کے حوالے سے یعنی ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، شادی شدہ فیمیل کے حوالے سے جو ضروری ڈاکومنٹس ہے اس پر بھی بات کریں گے، جس کو آپ نے اپنے ساتھ انٹرویو کے لیے لے جانا ہے، وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہے، کس ترتیب سے اس کو رکھنا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔